بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی قصرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت عن نعتہ اوہام الواصفین۔ صلی علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وخذلتہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ فرمایا صاحب اعظم الدرجات الفاظ نے، فرمایا مالک معجز نما انداز نے، فرمایا مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی مولا کائنات کے جس مبارک و مقدس فرمان سے آپ کی خدمت میں مجلس کا آغاز ہے، اپنی اس بے مثل و بے نظیر حدیث میں مولا کائنات نے اس لطیف ترین صفت حیا کے باقی رہنے کا نسخہ بیان فرمایا۔ مولا نے اپنے اس فرمان میں یہ بتایا کہ وہ صفت حیا آخر کس وجہ سے زائل ہوتی ہے۔ اب جب انسان کو یہ پتہ چل جائے تو ظاہر سی بات ہے اس فعل سے کنارہ اختیار کر کے اسے باقی رکھے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلب الحوائج الی الناس استلاب للعزت والمذہبت للحیا۔ توجہات ہے نا؟ ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی حاجتوں کی طلبگاری لے کر انسانوں کے سامنے آنا تمہاری عزت و حیا کو ختم کر دیتا ہے۔ توجہ ہے نا؟ یعنی اپنی حاجتوں کی طلبگاری لے کر کسی انسان کے سامنے ہاتھ پھیلا دینے سے اس شخص کی عزت اور حیا کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ مولا نے فرمایا آہستہ آہستہ عزت گھٹتی چلی جاتی ہے اور آہستہ آہستہ حیا ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی عزت کا، حالانکہ عزت ہے بہت عظیم شے، لیکن اگر آپ اس جملے میں غور کریں تو علی نے عزت کے گھٹنے سے زیادہ تکلیف دہ حیا کا ختم ہو جانا بیان کیا کہ انسان کی عزت بھی ختم ہوئی اور اس کی حیا بھی ختم ہو گئی۔ کیا قیامت خیز یہ جملہ ہے کہ جسے اپنی حیا کی حفاظت کرنی ہو اسے چاہیے کہ لوگوں کے سامنے حاجتیں پیش کرنے سے گریز کرے، جسے کیونکہ لوگوں سے اگر مانگ رہا ہے تو مولا نے فرمایا لوگوں کے سامنے سوالوں کی کثرت آہستہ آہستہ اس کی حیا کو ختم کر دیتی ہے۔ یعنی اپنی حاجتوں کی امید اگر اس نے انسانوں سے لگائی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی حیا ختم ہو رہی ہے۔
جو مخلوق کے آگے، ناس کے آگے اپنے حوائج کا تذکرہ کر کے ان سے طلب کرتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کی حیا ختم ہو جاتی. حفاظت حیا حفاظت دین ہے. حفاظت حیا حفاظت عقل ہے. یعنی حیا کی حفاظت نہیں کر رہا، وہ اپنے دین کی حفاظت کر رہا ہے. جس نے حیا کی حفاظت کو ترک کیا وہ اپنے دین کی حفاظت نہیں کر رہا. لہذا حفاظت دین کے لیے اسے دیندار باقی رہنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے. توجہ ہے نا؟ یعنی دیکھیے کیسا قیامت خیز جملہ مولانا نے بیان فرمایا، اور ایسا نسخہ روز محشر تک کسی کو مل نہیں سکتا تھا کہ آخر کس طرح سے ہم اپنی حیا کو باقی رکھے. مولا نے فرمایا بقائے حیا اسی بات میں ہے کہ لوگوں کے آگے سوال نہ کیا کرو. بھائی توجہ ہے نا؟ طلب الحوائج، جو اپنے حوائج کو انسانوں کے آگے طلب کرتا ہے وہ اپنی عزت و حیا کو خود ہی ختم کر رہا ہوتا ہے. فرمان تو جاری کیا مولا نے، لیکن اب ظاہر سی بات ہے کہ انسان جو مخلوق ہے اسے کسی نہ کسی صورتحال سے مدد کی ضرورت پڑ ہی جاتی ہے. بھائی توجہ ہے نا؟ یعنی انسان کو، کیونکہ وہ مختار نہیں ہے، محتاج مخلوق ہے، ضرورت مند ہے، بے نیاز تو ہے نہیں. تو اب جب وجود اس کا نیاز مند ہے تو آخر کار اسے کسی سے تو طلب کرنا ہی پڑتا ہے. کیونکہ وہ ضرورت مند مخلوق ہے اور اسے ضرورت پڑتی رہتی ہے. اسی لیے اس کے وجود کی یہ کیفیت ہے کہ کسی نہ کسی سے سوال کرنا پڑتا ہی ہے. اب جب اس ذات مقدس نے یہ کہا کہ دیکھو انسانوں سے سوال نہ کرو، اور یہ جانتا ہے کہ انسان کے مزاج میں سوال کرنا پایا جاتا ہے، تو اس کے عدل کا تقاضا یہ ہے. آپ سلامت ہو. آپ سلامت. اس کے عدل کا تقاضا یہ ہے کہ جب مخلوق سے سوال کو روک رہا ہے تو پھر اس کا عدل یہ ہونا چاہیے کہ کسی ایسے در کا پتہ بھی بتائے. یہ تقاضا عدل ہو گیا کہ کسی ایسے در کا پتہ بتائے. صلوات پڑھ دے بارگاہ الہی میں. پروردگار عالم ان بزرگوں کو سلامت رکھے. آپ کی ہمت افزائی کی وجہ سے ہماری زبان سے کچھ لفظ نکل جاتے ہیں. پروردگار عالم یہ ہمت افزائی کا، یہ ولایت کا جذبہ سلامت رکھے، صحت و عافیت کے ساتھ. اللہ تو ارشاد فرمایا کہ دیکھو تمہیں حاجت طلب کرنی نہیں ہے، ورنہ وہ تمہاری حیا کو ختم کر دے گی، تمہاری عزت کو ختم کر دے گی. لیکن جب وجود میں حاجت کرنا پایا جاتا ہے، جب یہ اس کی جبلت ہے کہ وہ کسی نہ کسی سے پوچھے گا ہی، تو جو عزت و حیا کی حفاظت کرنے والا ہے
اس کے عدل کا تقاضا یہ ہے کہ وہ بتائے وہ گھر دروازہ کہ جہاں پر ان لوگوں کو سوال کرنا چاہیے. تو لہٰذا اسی دروازے کا جب پتہ دیا گیا کہ بھئی اس دربار پر یہاں پر آ کر تمہیں اپنی حاجتیں رکھنی ہے، اس دروازے کو، اس دربار کو باب الحوائج کہا گیا. اس دربار کو، اس وجود کو باب الحوائج کہا گیا. اب دیکھیے یہ ہے لقب. پروردگار عالم نے ابواب بنائے حاجتوں کے، ابواب الحوائج، لیکن آپ کی خدمت میں جس کا تذکرہ چل رہا ہے اس ہستی کو بھی کہا جائے گا باب الحوائج، حاجتوں کے قبول ہونے کا دروازہ. اب یہ لفظ قبول کو دیکھیے احتیاط کی بربنا پر رکھا جاتا ہے، کیونکہ بھئی دنیا بھر میں کم ظرفوں کی کمی نہیں ہے. لیکن اگر آپ اس مارجن کو ہٹائیں تو باب الحوائج کا ترجمہ یہ ہوگا وہ دروازہ جہاں حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں. توجہ، یعنی باب الحوائج، بہت توجہ رہے، باب الحوائج اسے نہیں کہتے جو بیچ میں آ کر سفارش کرنے والا ہے. باب الحوائج اسے نہیں کہیں گے کہ جو بیچ میں آ کر سفارش کرے. باب الحوائج اسے کہتے ہیں جو وہیں پر اس حاجت کو قبول کر لیتا ہے. کیونکہ ان کا کہنا یہ ہے یہ حاجتیں قبول نہیں کرتے، یہ اللہ سے سفارش کرتے ہیں. یہ ان کا کہنا ہے. بچے کو، جب بیٹے کو جب کسی شے کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ جا کر اپنے باپ سے کہتا ہے کہ مجھے یہ چاہیے. تو باپ تو اللہ سے نہیں کہتا کہ میں سفارش کر رہا ہوں بیٹے کو کچھ دلا دے. باپ اس بات پر خوش ہو جاتا ہے کہ اسے معلوم ہے کہ حاجت کے وقت کہاں پر آنا ہے. اور وہ بیٹے کو وہ چیز دلا دیتا ہے جو اس کو چاہیے. یعنی آپ کا باپ سفارش کے بغیر دلا دے تو دلا دے. اور وہ ہستی کہ جس نے بے دست کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ دے دیے ہو وہ عطا نہیں کرے گا. تو ہمیں پتا چلا کہ کچھ ایسے دروازے اس نے بنائے ہیں کہ جہاں پر حاجتوں کو اگر رکھا جائے تو حیا میں اضافہ ہو جاتا ہے. عزت میں اضافہ ہو جاتا ہے. اسی لیے آپ اگر کسی بندے کو دیکھیں جو اس کے اعتماد پر زندگی گزارتا ہے وہ سوال پوچھے گا نہیں کسی سے، کیونکہ سوال کا کرنا اس کی نگاہوں میں عیب ہے. لیکن جب اس کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلاتا ہے تو یہی سوال کرنے کو وہ اپنی شان سمجھتا ہے. کسی سوال کرنے کو وہ اپنی عزت سمجھتا ہے، کیونکہ اس سے پتا ہے کہ وہ کس سے مانگ رہا ہے. کتنا لطیف ہوگا وہ وجود. بہت توجہات رہے دیکھیے، کیونکہ بہت ساری چیزیں ایک ساتھ آپ کی خدمت میں پتہ نہیں کہ کس رخ سے بات کرے. بہت توجہات رہے. کیا عالم ہوگا اس وجود کی لطافت کا
جو اتنی لطیف صفت حیا کے اضافے کا سبب بن جائے جب اس کی بارگاہ میں سوال آئے. بھئی ہے نا، یعنی سائل کی کیفیت کو آپ اگر محسوس کریں. اب وہ لوگ نہیں کہ جن کے مزاج میں بھیک منگنا ہوتا ہے، انہیں تو پروردگار عالم نے چھوڑ دیا کہ تم اپنی تقدیر میں ایسے ہی رہو. لیکن جب غیرت دار پر کوئی مشکل آتی ہے، جب باوقار پر کوئی مشکل آتی ہے، تو آپ اس کے سوال کی کیفیت کو دیکھیے. وہ سوال نہیں کرتا، چاہے اس کے لیے آسان ہے کہ مشکل کی وجہ سے، اس چیز کی کمی کی وجہ سے جان دے دے، لیکن مشکل ہے کسی کے آگے سوال کرنا، کیونکہ اس کی حیا آڑے آ گئی، اور حیا نے اجازت نہیں دی کہ دیکھو سوال نہیں کرنا ہے. ایسے بے انتہا با حیا کردار جہاں اپنی حیا، جس بارگاہ میں سوال کو اپنی حیا کا اضافہ سمجھتے ہیں، وہ دروازہ باب الحوائج کہلائے گا. تو اب لقب رکھا گیا باب الحوائج، اور مولا نے ارشاد فرمایا طلب الحوائج الی الناس استلاب للعزہ. حاجتوں کا طلب کرنا انسانوں کے آگے تمہاری عزت و حیا کو ختم کرتا ہے نا توجہ. یہ بھی طلب الحوائج جو مولا نے اصول دیا، اور وہ وجود باب الحوائج. توجہ ہے نا، یعنی رولنگ اگر آپ خول کو غور کریں، خول کو غور کرنے سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے، جس میں مولانا ارشاد طلب الحوائج الی الناس استلاب للعزہ. انسان کے سامنے حاجتوں کا طلب کرنا تمہاری عزت کو مٹا دیتا ہے. بھائی فرمان ہے طلب الحوائج للناس الی الناس، انسانوں کے سامنے حاجت کا طلب کرنا تمہاری عزت کو ختم کر دیتا ہے. تو اب اگر کسی بارگاہ میں سوال سے عزت میں اضافہ ہو رہا ہے، تو یہ بات واضح ہو رہی ہے اس کا وجود انسانوں میں شمار نہیں کیا جائے. اس کے وجود کو انسانوں میں شمار نہیں کیا جائے گا. ناس کا اس کے اوپر اطلاق نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا وجود انسان نہیں ہے. جو حجاب توحید ہے، آپ جو حجاب توحید ہے، اس کے اوپر بشریت کا اطلاق نہیں ہوتا. بھئی توجہ ہے، دنیا بھی بحث کر رہی ہے وجود علی کے اوپر، دنیا بحث کر رہی ہے اہل بیت کے اوپر، پنجتن کے اوپر. یعنی آپ نے کبھی غور سے دیکھا ہی نہیں علی کے بیٹے کے لیے ناس کا تصور نہیں ہے. اتر کر آیا ہے لباس بشریت میں، لیکن یہ اس کی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ جب اپنی حقیقت کو پلٹے گا تو مقام محمود کے پہلو میں حجاب سیدہ ہوگا. آیا ہے سامنے پیکر بشریت اوڑھ کر. یہ اس کی حقیقت نہیں ہے، بلکہ اس کی حقیقت حجاب ہے، حجاب توحید کا.
جس پردے کے پیچھے پروردگار عالم نے اپنے آپ کو محجوب کیا، اس کی رضا نے جب اپنا پردہ چاہا تو اس وجود کا انتخاب کیا. اور یہ صفت حیا اور باب الحوائج اور حفاظت رضا، آپ اگر دیکھیں ان تینوں کو تو اس میں وجود کی لطافت و حساسیت سمجھ میں آتی ہے. کیونکہ جتنی زیادہ اہمیت حیا کی ہے اتنی ہی اہمیت رضا کی ہے. یہ جڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے سے. بھائی جتنی حیا ہوگی ویسی رضا ہوگی. تو اب اس کی حیا ہے لہذا اس کی رضا سیدہ ہے. تو حیا اور رضا جڑے ہوئے ہیں. توجہ نا. یعنی کوئی باحیا اپنے آپ کو ہمیشہ رضا دار پسند کرتا ہے. اپنے آپ میں وجود میں باحیا کی یہ صفت پائی جاتی ہے. اسے یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہو تو پردہ کرے. باحیا وہ ہے جو ہمیشہ پردے میں ہوتا ہے کیونکہ اس کی حیا نے اسے پردے سے دور جانے دیا ہی نہیں. یہ اتنی قیمتی اور لطیف صفت ہے حیا، اور اس لطیف صفت کی دلیل میں ہے رضا. تو اب کوئی تصور کرے اس وجود کی حیا کیا کا عالم کیا ہوگا جسے کوئی اپنی رضا کا محافظ بنا دے. بھائی توجہ نہیں کر رہے. یعنی پردے کی حفاظت کرنا یہ لطیف کے سوا کسی اور کا کام نہیں ہے. اتنا لطیف کہ اس کے اوپر کبھی ناز کا اطلاق نہیں ہوگا. بھائی توجہ ہے نا. یعنی مقام محمود کی بحث چلی کہ بھائی رسول اکرم نے جب دیکھا کہ میری بیٹی کی سواری آئی تو وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے، اور جہاں خود بیٹھے ہوئے تھے وہاں سیدہ کی تشریف ہوئی. جہاں خود تھے وہاں بیٹی کو بٹھایا. تو اب محشر کا میدان اور مقام محمود پر سیدہ. اتنا لاکھوں کا کروڑوں کا مجمع اور بلندی پہ سیدہ. کیا کوئی وجود سیدہ کو دیکھے؟ کہ نہیں. کیونکہ جہاں وہ ہے وہاں پردہ ہے. جہاں وہ ہے وہاں پردہ ہے. جہاں پردہ ہے وہاں پردے کا محافظ ہے. توجہ. یعنی مقام محمود پر اب توجہ رہے. دیکھیے کیونکہ روز محشر کی یہ دو کیفیتیں، دوسری ابھی آپ کی خدمت میں، کہ مقام محمود پر شہزادی کونین کے پہلو میں وجود عباس پردے کا کام کر رہا ہے. ہے نا. یعنی یہ مصائب کی روایت نہیں، لیکن بات کو آسان کلیئر کرنے کے لیے کہ شہادت ابو الفضل کے بعد ایک مرثیہ پڑھا دختر سیدہ نے. اور مرثیہ یہ تھا: جو آنکھیں اب تک سو رہی تھی وہ اب جاگے گی، اور جو جاگ رہی تھی وہ اب سو جائے گی. یہ مرثیہ آپ نے سنا. مطلب توجہ رہے، صرف وجود ہے عباس کا اور کسی کی نگاہ اٹھ نہیں رہی ہے. وجود ہے عباس کا، کسی کی نگاہ اٹھ نہیں رہی ہے. مطلب یہ پتا چلا کہ عباس کا وجود زینب کی رضا ہے. بھائی توجہ ہے نا. یعنی وہ وجود ان کی رضا ہے جس نے ہر شے کو روک دیا، ہر بات کو روک دیا، وہ آ نہیں سکتا. اب یہ بات واضح ہو تو محشر کے میدان میں
مقام محمود پر جب وجود سیدہ ہے، پہلو میں وجود عباس، تو اس وقت وہ ان کا پردہ ہے، وہ ان کی رضا ہے۔ لیکن جو نگاہیں نہیں اٹھ رہی ہے کہ بھئی کوئی دیکھ نہیں پائے گا، وہ کس وجہ سے، کس کیفیت سے؟ یعنی مقام محمود کے پہلو میں وجود عباس کے چہرے کا وہ نور پھیلا ہوا ہوگا کہ اس نور سے کوئی نگاہ نہیں ملا پائے گا۔ توجہ ہے نا، اس اعتبار سے پردہ ہوا۔ اب محشر کے میدان میں ایک اور شے کا ذکر کیا گیا، بہت توجہات رہے، ایک اور شے کا ذکر، وہ کون سی ہے؟ وہ شے ہے چادر، چادر تطہیر۔ تو جو ردا کے عنوان میں یہ گنجائش پائی جاتی ہے کہ ردا کا مطلب جیسے پردہ ہوتا ہے، جیسے نقاب ہوتا ہے، برقع ہوتا ہے، یہ چیزیں ہوتی ہیں، ویسے ہی ردا کی یعنی اس کا ایک مصرف یہ ہے کہ اس سے سائبان بنایا جاتا ہے۔ بھئی توجہ ہے نا، یعنی ایک ایسا سایہ، جیسے اسے ہندوستان میں ڈیرا کہتے ہیں، پتہ نہیں آپ کے پاس یہ لفظ ہے یا نہیں، اوپر ایسے کپڑے کا سائبان تاکہ سایہ آ جائے۔ بھئی توجہ ہے نا، محشر کے میدان میں ایک ذکر یہ کیا گیا کہ وہاں پر سایہ ہوگا۔ نہیں، توجہ نہیں کر رہے، کیونکہ آپ نے اب تک یہی سنا ہے نا کہ محشر کے میدان میں کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ کہاں یہ حق ہے کہ محشر کے میدان میں کوئی سایہ نہیں ہوگا؟ لیکن کچھ لوگوں کے لیے ایک سایہ ہوگا، کیونکہ پروردگار عالم کافر اور مومن کے ساتھ ایک طریقہ نہیں اپنائے گا۔ کفر کرنے والوں کے لیے کوئی سایہ نہیں ہوگا، ایمان رکھنے والوں کے لیے سائے کا انتظام ہوگا۔ تو یہ اس ردا کے مصرف میں سے، جیسے کہ اب یہ آپ اگر دیکھیں تو یہ ہے ردا کی ایک شکل ہے نا، علم کا پھریرا، یہ پھریرا ہے علم کا، مطلب ردا علم سے بھی جڑی ہوئی ہے اس کے پھریرے کی صورت میں۔ جس کا وجود محافظ ردا ہو، اس کا عالم تو ردا سے جڑا ہوا ہی ہوگا۔ بھئی توجہ ہے نا، یعنی اب اس پھریرے کی کیفیت، یعنی آپ دیکھیے کہ بھئی اب انیس نے لکھا، ایک مثال کے طور پر جو آپ کو سنا ہے کہ بھئی انیس نے اس کی عظمت میں کیا لکھا، لیکن اس کے لیے آپ دیکھیں کہ پھریرے کی قسمیں یا ردا کی کیفیتیں کیا ہوگی، جن میں سے ایک یہ ہے کہ جو قدیم دور میں کشتیاں جب جاتی تھی جی، تو ان کشتیوں میں یہ پردہ لگایا جاتا تھا، اسے کہتے ہیں بادبان۔ بادبان لگایا جاتا تھا ان کشتیوں میں، کپڑے کی ایک ردا لگا دی گئی جو ہو گیا بادبان۔ اس سے ہوتا یہ تھا کہ کشتی کی سپیڈ، اس کا ڈائریکشن طے ہوتا تھا۔ بھائی توجہ، یوں ردا لگا دی کشتی میں اور ردا لگانے سے اس کا ڈائریکشن چل رہا ہے، کیونکہ ہوا چلی، ہوا اس پہ پڑی اور پھر ہوا نے اسے موڑا۔ مطلب یہ ہے کہ اس سے کشتی کا رخ طے ہوتا تھا، اسے کہتے ہیں بادبان۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ فوٹوز میں یا آپ کو کسی ڈاکیومنٹری وغیرہ میں بتاتے ہیں کہ جب انہیں ڈائریکشن موڑنا ہوتا تھا تو وہ بادبان کو موڑتے تھے تاکہ کشتی کا رخ ادھر ہو جائے، یعنی کشتی کہاں پہنچے گی یہ بادبان طے کرتا تھا۔
کشتی کہاں پہنچے گی یہ بادبان طے کرتا تھا. یعنی کشتیوں کی نجات بادبانوں نے طے کی ہے. یعنی آپ اگر دیکھیں غور سے، اب یہ وجود عرفان کا استدلال کر رہا ہے. یعنی نوح کی کشتی ایسے طوفان میں پھنسی کہ جہاں سے بچ کر نکلنا ممکن ہی نہیں تھا. پروردگار عالم نے کہا گھبراؤ نہیں نوح، ہم حفاظت کرنے والے ہیں. پروردگار عالم نے ان ناموں کے ذریعے سے کشتی کی بادبانی کی اور انہیں منزل مقصود تک پہنچایا کہ یہ نام تمہاری کشتی کے بادبان ہے نوح. بھائی توجہ ہے نا. یعنی یہ ایک طریقہ ہے. تو یہ بادبان ہو گیا، ایک ہو گیا. اور دوسری چیز کا جس کا تذکرہ کیا کہ طوبہ، شجر طوبہ کا تذکرہ کیا. تو طوبہ کی خاصیت کیا ہے؟ طوبہ وہ درخت ہے جو جنت کی پوری جنت میں پھیلا ہوا ہے. کسی بھی جنتی کا گھر نہیں ہے ایسا جہاں طوبہ کی ایک شاخ نہ ہو. پوری جنت کو کور کیے ہوئے ہیں شجر طوبہ، جبکہ جنت کا ایک ایک درجہ 7 آسمانوں اور زمین جتنا ہے. تو پوری جنت کو شجر طوبہ نے کور کیا ہوا ہے. تو سوچئے کہ کتنا بڑا ہوگا. اور اسی کے سائے کی وجہ سے، بہت توجہات رہے، اسی کے سائے کی وجہ سے جنت کا ماحول ہے. بھائی جیسے بادل جب آتا ہے تو بادل کی وجہ سے تو ماحول بنتا ہے. بادل ہٹ جائے تو گرمی ہوگی، بادل آ گیا تو ماحول خوشگوار ہو گیا. ویسے ہی جنت کو طوبہ نے کور کیا ہوا ہے اور اسی سے جنت کا خوشگوار ماحول ہے. خاصیتیں اتنی بیان کی گئی کہ بھئی اگر محشر کے میدان میں زمین لوہے کی، سوا نیزے پر سورج اور یہ ساری کیفیتیں، اور مرے جا رہے ہیں لوگ آگ سے، جہنم سے، تپش سے، ساری چیزوں سے، طوبہ کا ایک جھونکا ہوا کا آ جائے، ایک ہوا کا جھونکا، طوبہ سے جو درخت سے جو ہوا آئے گی، ایک جھونکا اگر اس کا آ جائے تو پھر اسے محشر کی گرمی محسوس نہیں ہوگی. محشر کے میدان کی اس کو گرمی محسوس نہیں ہوگی جسے طوبہ کی ہوا کا ایک جھونکا آ جائے. اس کیفیت کو کہتے ہیں نہال ہو جانا، کہ بھئی ہوا آئی نہال ہو گئے. توجہ، کوثر کا ایک جام مل گیا تو پیاس ہی نہیں لگ رہی. بھئی پیاس لگتی ہی نہیں، ہزاروں سال تک پیاس نہیں لگتی اگر ایک جام کوثر مل جائے. اور طوبہ کا ایک جھونکا اگر آ جائے تو پھر کبھی گرمی محشر کی محسوس نہیں ہو. یہ ساری کیفیتیں محشر کے میدان میں، اور اسی محشر کے میدان میں ہے ایک مقام پر، مقام محمود، اور پہلو میں حجاب سیدہ اور ہاتھ میں علم جس پر ایک پھریرا. یعنی ایک علم کی ردا بنی. عجیب منظر لکھا، انیس لکھتے ہیں کہ پنجے سے نور پنجتنی آشکار ہے. پنجے سے نور پنجتنی آشکار ہے، پرچمپا تر رہے سر ہورا نثار ہے. پرچمپا تر رہے سر ہورا نثار. دامن بھی، یعنی اسے کہتے ہیں دامن بھی ابر رحمت پروردگار ہے. دامن بھی ابر رحمت پروردگار ہے، پہنچا جو اس کے سائے میں وہ رستگار ہے. پہنچا جو اس کے سائے میں وہ
رستگار ہے. کشتی کا بادباں ہو تو کوثر پہ جا لگے. کشتی کا بادباں ہو تو کوثر پہ جا لگے. نہیں توجہ نہیں کی. یعنی اگر اس علم کے پھریرے کو کسی کشتی کا بادبان بنائیں تو اس کی منزل منتہا کوثر ہوگی. کشتی کا بادباں ہو تو کوثر پہ جا لگے. طوبیٰ نہال ہو اگر اس کی ہوا لگے. کشتی کا بادباں ہو تو کوثر پہ جا لگے. طوبیٰ نہال ہو اگر اس کی ہوا لگے. یعنی محشر کے میدان میں گناہگاروں کے لیے ایسے مقامات ہیں جہاں انہیں امان ملنے والی ہے. توجہ نا. انہی میں سے آپ کی خدمت میں جو احادیث آج آپ کی خدمت میں رکھیں. ایک صلوات بارگاہ الہی میں پڑھ دے. تو کتاب کا نام ہے مستدرک سفینۃ البحار. سمجھے نا. یعنی مومن کی زندگی میں یعنی پڑھی جانے والی کتاب کہ ہر مومن کوشش کرے. جمع کیا انہوں نے اور سمیٹ لیا. اس میں بہت ساری چیزیں بیان ہوئی. اس میں روز محشر ایک سائے کا تذکرہ کیا گیا. قیامت کے دن سایہ اس سے کہتے ہیں عربی میں یعنی ظل. زوئے لام ظل. جیسے آپ نے سنا ہے ظل الہی, مطلب ہے اس کا اللہ کا سایہ. بادشاہوں کو کہا جاتا تھا ظل الہی, یعنی کہ بھئی آپ ہم پر اللہ کا سایہ ہے, آپ کی رحمت میں ہم جی رہے ہیں. اسے کہتے ہیں ظل. اب یہاں پر بیان یہ ہو رہا ہے کہ بہت توجہ رہے. یعنی ابھی تک کی بات جو حجاب والی ہے اور اسم والی جو آپ کی خدمت میں پروردگار عالم کے اسم کی جو تعریف ہے, اسم کی, اسم الہی وجود علی ہے. علی اللہ کا نام ہے. یعنی جو علی سے آشنا نہیں ہے وہ اللہ کو پکار ہی نہیں سکتا, کیونکہ پکاریں گے نام کی وجہ سے, اور جو نام ہی نہیں جانتا وہ پکارے گا کیسے. تو جب علی کو آواز دی جاتی ہے تو اللہ کو پکار رہے ہیں, کیونکہ علی اللہ کا نام ہے نا. اسم کے ذریعے سے ذات کو پکارا جائے گا. تو اس اسم کی تعریف کی جا رہی ہے. انہوں نے حوالے لکھے دوسری بہت ساری کتابوں کے, ہم آپ کی خدمت میں مستدرک سے یہ پڑھ لیں. ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اکرم نے جناب عمار سے کہا, رسول اکرم کی حدیث, ارشاد فرماتے ہیں کہ اے عمار, یا عمار, بے اسمی تکونت الکائنات, اللہ نے میرے نام کے ذریعے سے کائنات کو خلق کیا. اللہ نے نام رسول سے کائنات کو خلق کیا. یعنی خلقت کائنات کو جو رسول سے نسبت دی جا رہی تھی, یہ پہلو یہ اس سے بھی ایک قدم آگے کی منزل ہو گئی. یعنی انسان ابھی یہ برداشت نہیں کر پا رہا تھا کہ رسول نے کائنات کو خلق کیا ہے, اس کے لیے بات آئی رسول کے نام سے کائنات کو بنا دیا گیا. بھائی جس کے نام کی کیفیت میں
خود محمود حمد کر کے رکھ رہا ہو، اس کے نام کی تاثیر کا کیا عالم ہوگا کہ اس کے نام سے کائنات کیوں نہ بنائی جائے۔ وَبِاسْمِ دعا سائر الانبیاء، میرے نام کے ذریعے سے ہر نبی نے اسے آواز دی ہے، جس نبی نے اسے پکارا ہے میرے نام کے ذریعے سے پکارا ہے۔ اور ناموں کی تاثیر کا ایک واقعہ بھی انہوں نے لکھا یہاں پر کہ خیبریوں میں ایک شخص ایسا تھا، اسے کچھ اسم کا پتہ چل گیا، ایک نام کا پتہ چل گیا۔ راہ سے مولا کائنات گزر رہے اور وہ بھی وہیں سے جا رہا تھا، راستے میں دریا آ گیا۔ جب دریا آیا تو اس شخص نے پانی پر پیر رکھا اور چلتے ہوئے وہاں چلا گیا۔ وہاں جانے کے بعد اس نے علی کی طرف دیکھا، دریا کو پار کرنے کے بعد اس نے علی کی طرف دیکھا اور وہاں سے پکار کر کہا اگر آپ کو بھی وہ نام معلوم ہوتا اگر آپ کو بھی وہ نام معلوم ہوتا تو آپ بھی میری طرح پانی پر چلتے ہوئے آ جاتے۔ علی نے یہ سنا، کہا ٹھیک ہے، اور یہ کہہ کر اپنے قدم کو آگے بڑھایا۔ جیسے ہی قدم علی نے پانی پر رکھا دریا سارا برف ہو گیا۔ بھائی یہاں روایت لکھی ہوئی ہے، سارا دریا برف ہو گیا اور اس پر قدم رکھتے ہوئے اس جانب چلے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو اس نے پوچھا یہ کیا ہو گیا، آخر آپ نے دریا کو عبور کیسے کیا؟ تو علی نے پوچھا یہ بتا تو نے دریا کو عبور کیسے کیا؟ تو یہ ہے لکھی ہوئی۔ کہا اس نے، جب مولا نے پوچھا تو بتا کہ تو نے کیسے دریا عبور کیا، اس نے کہا مجھے ایک اسم کا پتہ ہے جس کی تاثیر نے مجھے پانی پر کھڑا کر دیا۔ پوچھا کہ وہ اسم کیا ہے؟ کہا جب میں پانی پر قدم رکھ کے آگے بڑھ رہا تھا تو ہر لمحہ میں وسیع محمد کا نام لے رہا تھا۔ میں وسیع محمد کا نام لے رہا تھا۔ یہ بتائیے آپ نے دریا کو عبور کیسے کیا؟ علی نے کہا تو جس کا نام لے رہا تھا وہ وجود تیرے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ وجود تیرے سامنے کھڑا ہوا، یعنی ہمیں اس سے بات سمجھ میں آئی کہ جتنے پانی پر کھڑے ہونے کے واقعات ملتے ہیں ان سب کے پیچھے اعجاز اسم علی ہے۔ اب چاہے اس خیبری کا پانی پر چلنا ہو یا چاہے دریا کو شگاف کر کے موسیٰ کا نکل جانا ہو، یا خضر کا اپنے مسلح کو دریا پر بچھانا ہو، یا اللہ کا پانی پر اپنے عرش کو قرار دینا ہو، یہ سب اس اسم کے معجزے ہیں۔ اور یہ 27 تاریخ اور رجب کی پڑھی جاتی ہے یہ دعا، جو نے روایت لکھی کہ بھئی مختصر سی لیکن یہ دعا پڑھی جائے گی جس میں اسم کے واسطے سے مانگا جا رہا ہے۔ بھئی توجہ نا، یعنی اسم میں اثر ہے، تاثیر ہے، تاثیر کی وجہ سے اسم معجزے دکھاتا ہے۔ دعا شروع ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم وباسمک الاعظم الاعظم الاعظم، میرے پروردگار میں تیرے عظیم نام، اعظم اعظم نام، اعظم نام، اعظم نام کے ذریعے سے سوال کر رہا ہوں۔ اے بھائی نام ہی نہیں ہے جس کا،
اس کا نام آئے کہاں سے؟ کہ وہ وجود جو میرا اسم ہے وہ اعظم ہے. توجہ ہے نا؟ عظم، عظیم، اعظم. اعظم یعنی سپرلیٹو ہو گیا نا، افعل پر ہو گیا. اکبر، اعظم، ملتے جلتے ہیں. یہ تیرے اس اعظم نام کے ذریعے سے سوال کر رہا ہوں، میری دعا کو قبول کر لے. توجہ ہے نا؟ کون سا ہے؟ اعظم اجل الاکرم الذی خلقتہ. توجہ ہے، یہ حدیث ہے. اجل الاکرم، تیرے اعظم نام کے ذریعے سے سوال کر رہا ہوں جس میں جلال ہے، جس میں کرم ہے. جلال بھی ہے، کرم بھی ہے. تیرے اس اعظم نام کے ذریعے سے سوال کر رہا ہوں. توجہ ہے نا؟ جلال اور کرم اپوزٹس ہے، ایک جگہ نہیں آتے. اپوزٹس ایک جگہ نہیں آتے. کائنات میں آپ دیکھیں سوائے ایک وجود کے، اس کا نام ہے علی، کہ جہاں اپوزٹس جمع ہو جاتے ہیں. حکومت چل رہی تھی تو شیر اور بکری ساتھ نظر آ گئے، باز اور کبوتر ایک جا ہو گئے. جلال اور کرم ایک ساتھ ہو گیا، بندگی اور خدائی ایک ساتھ نظر آ گئے. تیرے اس نام کے ذریعے سے سوال کر رہا ہوں جو اعظم ہے، جلال والا ہے، کرم والا ہے. کیا کیا تو نے؟ الذی خلقتہ، تو نے اسی نام کے ذریعے سے تو سب خلق کیا ہے. جو کچھ بھی اللہ نے خلق کیا ہے وہ اس نام کے ذریعے سے خلق کیا ہے. اسی لیے ہر خلق ہونے والے پر اس نام کی تسبیح پڑھنا واجب ہو گیا ہے. خلق ہوا، اب اتنا عظیم نام خلق ہو گیا ہے نا، جس سے سب کچھ خلق ہو گیا. اتنا عظیم نام، اس نام کی یہ صفت بیان کی گئی ہے. تیرا وہ نام فاستخر فی ذلک، تیرے اس نام نے قرار اختیار کیا تیرے سائے میں. بھائی توجہ، تیرے اس عظیم نام نے تیرے سائے میں قرار اختیار کیا. یعنی وہ تیری جو تیرا سایہ ہے، جو تیری چادر کا سایہ ہے، جو سائبان ہے، اس میں تیرے اس اسم نے قرار لیا. بھائی توجہ رہے، یعنی سیدہ پروردگار عالم کا سائبان اور اسم اعظم قرار رکھتا ہے اس سائبان میں. توجہ، یعنی ہمیں کچھ حدیث یہ سمجھ میں آ رہی ہے اس رخ میں، جس میں امام نے فرمایا کہ ہم ساری مخلوق پر حجت، ہماری جدہ ہم پر حجت، ساری مخلوق ہمارے سائے میں، ہم اپنی جدہ کے سائے میں. نہیں توجہ نہیں کر رہے. دیکھیے چادر ہے سیدہ کی چادر، تطہیر کی چادر، تطہیر. قیامت کے دن یہ چادر تطہیر ہوگی، جس کا سایہ محشر کے میدان میں پھیلا ہوا ہوگا، اسی کو ظل الہی کہا جائے گا. یہ ہمارے پروردگار کا سایہ ہے. گنہگار کی کامیابی بس اس بات میں ہے، گنہگار کامیاب اس وقت ہو گیا اگر اس کے سائے میں چلا گیا. نہیں توجہ نہیں کر رہے. دیکھیے اہل بیت اطہار نے ردائے سیدہ کو اوڑھا، پنجتن نے چادر تطہیر اوڑھی. خداوند عالم نے اعلان کیا رجز سب دور ہے. اس چادر میں جمع ہوتے ہی اس نے اعلان کر دیا سب رجز
دور ہے. یعنی پتہ یہ چلا کہ چادر کے احاطے میں رچ نہیں آ سکتا. بھائی توجہ ہے؟ آ نہیں سکتا. اب محشر کے میدان میں وہ چادر پھیلی ہوئی ہوگی اور اس چادر کا سایہ محشر کے میدان میں پڑ رہا ہوگا. اب گناہگار گناہوں کے انبار میں ڈوبا ہوا, گناہوں کے انبار سے دبا ہوا, لیکن کرنا بس اسے اتنا ہے کہ اس چادر کے سائے میں داخل ہو جائے. یہاں چادر کے سائے میں داخل ہوا, وہ خود اپنی کتابوں کو دیکھتا رہے گا گناہ کہاں چلے گئے. بھائی توجہ ہے نا, چادر کے سائے میں کیا پہنچا, اس کی تاثیر اور اثر ہو گئی. وہ خود تلاش کرتا رہے گا بھائی گناہ کہاں چلے گئے. تو بہت توجہ رہے, قیامت کے دن پروردگار عالم سیدہ کی چادر کے ذریعے سے اپنے ستار ہونے کا پتہ دے گا. نہیں توجہ نہیں کر رہے. ستار العیوب وہ ہے, لیکن پتہ چلے گا چادر تطہیر کے ذریعے سے. کیونکہ بھائی چھپیں گے کہاں گناہ, قیامت کے دن چھپیں گے گناہ. بھائی اس کا وعدہ ہے نا, قیامت کے دن تو سب کھلے ہوئے ہوں گے, کتابیں کھلی ہوئی, حالتیں کھلی ہوئی, ہر چیز کھلی ہوئی. اب اتنا زیادہ محفل عام میں گناہوں کا پتہ چل رہا ہے تو گناہ چھپ کر رہے ہیں, اس دن تو ظاہر ہو رہے ہیں. تو اب ہے تو ستار العیوب پروردگار, تو اپنے ستار ہونے کا پتہ دے. میرے ستار ہونے کو سیدہ کی چادر بتلائے گی جو اس کے سائے میں داخل ہوا, پھر اس میں کوئی گناہ ہی نہیں ہے, نہ جانے کہاں چلے گئے. بھائی بہت توجہ رہے. دیکھیے ستار کے معنی لوگوں نے لیے کیا, سین تیرے ستر یعنی کہتے ہیں چھپانے کو. اس میں کوئی بھی چیز آئے گی, جیسے یہ لباس کو بھی ستر کہا جائے گا کیونکہ آپ باڈی چھپا رہے ہیں کپڑوں سے, اسی لیے ستر ہے. ساتر کہتے ہیں چھپانے والے کو, ستار کہتے ہیں بے انتہا چھپانے والے کو, ہے نا. یہ جبار, قہار, ستار. بہت توجہ رہے کیونکہ ستار کے معنی دنیا نے کچھ اور لے لی. ستار اسے کہا گیا کہ بھئی میں نے گناہ کیے, میرے گناہ آپ سے چھپے ہوئے ہیں, تو اسے کہتے ہیں ستار. لیکن ایسا نہیں ہے, دوسروں سے گناہ چھپائے اتنا ظرف تو انسان میں بھی پایا جاتا ہے. دوسروں سے اگر گناہ چھپائے تو اتنا ظرف انسانوں میں پایا جاتا ہے. ستار اسے کہتے ہیں جو گناہ کرنے والے سے اس کے گناہ چھپا دے. یعنی گناہ کرنے والے کو معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ کتنا بڑا گناہگار ہے. بھائی توجہ. یعنی ایگزامپل ارشاد فرمایا مولا نے, بھائی صاحب حمد ہے وہ جس نے ہر شے کو, ہر وقت, ہر مخلوق کو, ہر انسان کو اس کی صحیح جگہ اور صحیح وقت پر پیدا کیا. بھائی توجہ ہے. تو ایگزامپل یہ ہے کہ بھائی اب ہم ایسے مقام پہ رہتے تھے, گھر ہمارا بن گیا, یہاں پر ادھر 40 قدم پر ایک مسجد, ادھر 40 قدم پر امام بارگاہ, اطراف میں پورے مومنین کے گھر. توجہ, ہر طرف آج جہاں آپ نظر دوڑائے وہاں پر دین و ایمان والے لوگ, ان میں ہماری زندگی گزر رہی ہے. توجہ رہے بہت, ان میں ہماری زندگی گزر رہی ہے. ہم نے اب مسجد میں, مجلس میں, ہر طرف زندگی گزارتے گزارتے 10-15 سال ہوئے, ہم سمجھنے لگے کہ ہم کتنے بڑے نمازی ہیں, ہم کتنے بڑے مجلس اور جشن والے ہیں.
ہم کتنے زیادہ دیندار. اب دوسرے لوگ یہ دیکھیے چوری کرتے ہیں, شراب پیتے ہیں, کیا کیا برائیوں میں, ہم تو بہت صاف ہے. یہ چلا 30 سال کے ہو گئے, یہی چلتا چلتا. جب 30 سال کے ہوئے تو حالات بدلے, کسی وجہ سے انہیں باہر جانا پڑ گیا, کہیں بھی دور, ملک چھوڑ کر چلے گئے. اب جو نئی جگہ پر آئے تو وہاں گھر ملا جہاں یہاں ایک گناہ کرنے کی جگہ, ادھر ایک گناہ کرنے کی جگہ, اطراف میں پورے گناہ گار لوگ. اب ان کے بیچ میں آ کر وہ شروع میں تو پریشان ہوئے کہ بھئی یہ کیا ہو گیا, یہ عجیب ہے, یہ عجیب ہے. لیکن آہستہ آہستہ پھر انہیں عادت ہونے لگی. ایسے ہی ہوتا ہے, کیا کریں, بہت توجہ رہے. آہستہ آہستہ وہ ان کے لیے نارمل ہو گیا. اب پھر جب کچھ دن اور گزرے تو انہوں نے کہا آتے جاتے کہ بھئی دیکھتے تو صحیح ہے کہ یہاں ہوتا کیا ہے, کیونکہ آنے جانے میں ایک نظر جب بار بار پڑ رہی تو کہا کہ دیکھتے تو صحیح ہوتا کیا ہے. کچھ کریں گے نہیں, بس اس ارادے سے داخل کیا ہوئے, وہاں قائب لے کر آ گئے. تو اب انہیں سمجھ میں آنے لگا, بہت توجہ رہے, کہ کیونکہ انہیں موقع مل نہیں رہا تھا اسی لیے وہ گناہ کر نہیں رہے تھے. لیکن اگر انہیں موقع دیا جائے تو انہیں اب سمجھ میں آنے لگا کہ وہ کتنے بڑے گناہگار تھے. یعنی اتنے سالوں تک اللہ نے ان کے گناہ انہی سے چھپائے رکھے تھے. اتنے سالوں تک اس نے ان کے گناہ انہی سے چھپائے رکھے تھے. انہی کو نہیں معلوم تھا وہ کتنے بڑے گناہگار ہیں. جو دوسروں سے گناہ چھپائے اسے ستار نہیں کہا جائے گا, بلکہ جو خود گناہگار سے گناہ چھپائے اسے ستار العیوب کہا جائے گا. اب محشر کے میدان میں سب کا کھلا ہوا حساب ہو رہا ہے. ایسے میں جب اس نے نامہ اعمال کے ملنے کا خیال کیا کہ مجھے میری کتاب ملنے والی ہے, اور اس چادر کے سائے میں کسی طرح پہنچا. بہت توجہ رہے, کسی طرح مطلب یہ اتفاق نہیں ہے, بلکہ جنہیں توفیق حاصل ہوگی وہ آہستہ آہستہ پہنچ ہی جائیں گے. اب جیسے ہی وہاں پہنچے اور اپنے نامہ اعمال کو کھولا تو کتنے گناہ لکھے ہوئے تھے کچھ بھی نظر ہی نہیں آ رہا. بھائی توجہ, ان کے وجود کا کمال نہیں ہے, کیونکہ اس چادر کے سائے میں داخل ہوئے جہاں کوئی رجس آ نہیں سکتا تھا. اس چادر کے سائے میں داخل ہوئے جہاں رجس داخل ہی نہیں ہو سکتا تھا, تو نامہ اعمال سے گناہ مٹ گئے. وہ خود پریشان ہیں, میرے گناہ کہاں چلے گئے. قیامت کے روز اللہ اپنے ستار العیوب ہونے کا پتہ جس چادر کے ذریعے سے دے گا وہ ردائے فاطمہ ہے. بھائی توجہ رہے, دو باتوں پہ مجلس ختم کر رہے ہیں. جہاں پر پروردگار عالم اپنے ستار العیوب ہونے کا پتہ جس چادر کے ذریعے سے دے گا وہ ردائے فاطمہ ہے, یوں پھیلی ہوئی اور اس کا سایہ ہے. توجہ. تو جب رسول اکرم نے کہا کہ مجھے اپنی رضا اڑائیے, شہزادی کونین نے رضا اڑائی. توجہ ہے نا, داخل کون ہوگا؟ دیکھیے آپ کو یہ روایت ملی ہے, مقام محمود پر شہزادی کے آنے کے بعد ہوگا کیا, وہ آئی کیوں ہے نا سوال, کیوں آئی ہے وہ محشر کے میدان میں, آخر چادر تطہیر کا سایہ پھیلا ہوا کیوں ہے, کس پر مہربانی کا ارادہ ہے. ارادہ کس پر مہربانی کا ہے؟ تو روایت نے کیا کہا, جب وہ آئے گی محشر کے میدان میں تو وہ اپنے بیٹے کے عزاداروں کو ویسے چنے گی جیسے کوئی پرندہ اپنی غذا کو چن لیتا ہے. یعنی مقام محمود پر
शहजादी कौनैन के आने का मकसद है अज़ादारों की मग़फ़िरत। भाई तवज्जो रहे, अज़ादारों की मग़फ़िरत की नीयत से वो आई है। अज़ादारों की मग़फ़िरत के लिए चादर तथहीर फैली हुई है। तो मतलब उस चादर के साये में सिर्फ अज़ादार ही पहुंच पाएगा, सब पहुंच नहीं पाएंगे। जैसे रास्ते बनते हैं, कोशिश करने वाले कोशिश कर रहे हैं, वहां पहुंच ही नहीं रहे। कुछ लोग बगैर कोशिश के वहां पहुंच गए, क्योंकि निज़ाम खुदा है ना। क़यामत के दिन चादर तथहीर का साया फैला हुआ होगा, लेकिन सब उसमें दाखिल नहीं होंगे। उस तक सिर्फ अज़ादार पहुंच पाएंगे। बहुत तवज्जो रहे, अज़ादार पहुंच पाएंगे। सैयदा अपनी चादर को, अपनी रिदा को फैलाएगी और अज़ादारों को उसमें जमा करेगी। यानी चादर तथहीर के साये में अज़ादारों को जमा करने का इश्तियाक फातिमा की तरफ से होगा। नहीं तवज्जो नहीं कर रहे। यानी ख्वाहिश किसकी है कि ये जमा हो जाए? सैयदा की ख्वाहिश। ये अज़ादार का रुतबा महशर के मैदान में दिखेगा। तो रसूल अकरम ने मदीने में जब कहा कि भाई चादर, शहजादी कौनैन ने चादर उड़ाई, आहिस्ता आहिस्ता हसनैन जमा हो गए, मौलाए कायनात दाखिल हुए, पंजतन चादर में जमा हो गए। एक चादर, उसके साए में पंजतन। जब पंजतन चादर में जमा हुए तो आसमानों के ऊपर जिब्रील को हसरत हुई। हालांकि मलाइका जज्बात नहीं रखते, मलाइका इंसानों की तरह ये हसरतें नहीं रखते। मलक जो है वो है, मलक होने के बावजूद हसरत पैदा हो गई, यानी फितरत मलकूत तब्दील हो गई। यानी दरबार सैयदा है ही वो जहां फितरतें बदली जाती है। दरबार सैयदा है ही वो जहां फितरतें बदली जाती है। यानी भूख नहीं लगेगी मगर रोटी मांगेंगे, फितरत में तब्दीली हो गई। भाई जिब्रील को क्या लेना देना, हसरतें नहीं पाई। लेकिन जब पंजतन जमा हुए तो जिब्रील के दिल में हसरत पैदा हुई और जिब्रील ने पूछा, मेरे परवरदिगार तू इजाजत दे तो मैं चादर में जाऊं, तू इजाजत दे तो मैं चादर में जाऊं। परवरदिगार आलम ने इजाजत दी। तो परवरदिगार आलम से इजाजत लेकर आया, फिर चादर तथहीर के बाहर आकर रुक गया। फिर चादर तथहीर के बाहर आकर रुक गया। जब इजाजत तुझे मिल गई थी अल्लाह की जानिब से, तो फिर अब यहां पर आकर किस बात से रुक रहा है? यानी अब ये जिब्रील पर इल्जाम लगाइए, ये हम पर ना लगाइए इल्जाम। ये इल्जाम अब जिब्रील पर लगाए कि जिब्रील ने अपनी मारिफत से यह तय किया कि ये मैं उस बारगाह में जा रहा हूं जहां अल्लाह की इजाजत के बावजूद फिर से इज़्न लेना होगा। ये इरफान जिब्रील है कि अल्लाह की इजाजत के बावजूद फिर से मुझे इज़्न लेना होगा। फिर चादर के बाहर खड़े होकर इजाजत ली। यानी देखिए, तवज्जो रहे, बहुत तवज्जो रहे, है वो मलक
جس کے لیے ارشاد ہوا وہ نفس نہیں رکھتے. مولا نے فرمایا نا جانوروں میں نفس ہے عقل نہیں ہے, فرشتوں میں عقل ہے نفس نہیں ہے, انسانوں میں عقل بھی ہے نفس بھی ہے. تو یہ جو حسرتیں ہوتی ہے, خواہشیں ہوتی ہے, جذبات, یہ جو خواہشات جو ہوتی ہے یہ نفس کی طرف سے ہوتی ہے, عقل کی طرف سے خواہشیں نہیں ہوتی. عقل ضرورت کو پورا کر کے خاموش ہو جاتی ہے. نفس ہے کہ خواہشات پر خواہشات لیے ہوئے پھرتا ہے. اب آپ ہمیں یہ بتائیے جبریل کا یہ کہنا پروردگار اجازت دے تو میں جاؤں, یہ عقل بول رہی تھی یا نفس بول رہا تھا؟ بھائی ملک سراپا عقل ہوتا ہے اسی لیے بول رہی تھی, لیکن جذبات شامل ہو گئے اس میں, یعنی ہے ملک بات جذباتی کر دی جو کہ اس کے وجود کے خلاف تھا. کبھی خواہش نہیں کی جبریل نے کوئی ایسی, ہے نا, لیکن اس کے وجود کی فطرت کے خلاف خواہش کی. پہلی بات یہ, بہت توجہ, پہلی بات یہ کہ ملک ہو کر خواہش کی, پھر خواہش اتنی غالب آئی کہ اللہ کے حضور میں اجازت کا سوال کر لیا. نہیں توجہ نہیں کر رہے بھائی. آپ کسی بچے سے ایگزامپل لے لیجئے, بیٹے کے دل میں آتی خواہش ہے, کوئی خواہش آ گئی, لیکن اب باپ کے رتبے کے آگے خواہش کا اظہار کون کرے؟ وہ کہتا ہے کہ بھائی بجائے اس کے کہ میں اپنے بابا کا جلال برداشت کروں, بہتر ہے کہ خواہش کو دبا لو. کیونکہ خواہش لے کر اس حضور میں جا نہیں سکتے, کیونکہ باپ کی بزرگی غالب آ جاتی ہے خواہشوں پر. بھائی ایک انسان کے باپ کا یہ عالم ہے بزرگی, کیا مجبوری ہو گئی تھی ایسی آخر کہ جذبات نہ رکھنے والا ملک خواہش لے کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گیا. میرے پروردگار اجازت دے دے تو میں بھی چادر میں جا کر چھٹا ہو جاؤں. تو اجازت دے دے میں بھی جا کر چادر میں چھٹا ہو جاؤں. یعنی ملک پہلے, خواہش کا اٹھنا دوسرا. خواہش اتنی شدید کہ اللہ سے اجازت مانگی. بھائی ٹھیک ہے, آپ ملک ہونے کے اعتبار سے بہت چیزیں اپنے مزاج کے خلاف کر لی, اب مل گئی تو ٹھیک ہے آ جائیے, لیکن جبریل نے پھر سے اجازت مانگی. یعنی کتنا زیادہ شدت, بہت توجہ رہے, کتنی زیادہ شدت جبریل کے اندر پیدا ہو گئی کہ وہ بھی چادر تطہیر کے سائے میں آئے. بھائی بہت توجہ رہے, کس قدر شدت پیدا ہو گئی, کس قدر خواہش یہ شدید ہو گئی کہ ملک ہو کر خواہش بھی آئی, فطرت کے خلاف بھی ہوا, دو مرتبہ اجازت مانگی. اتنے مزاج کے خلاف ساری باتیں کی, بس اسی مقصد کے لیے کہ میں چادر تطہیر کے سائے میں چلا جاؤں. یہ ہے سید الملائکہ جبرائیل. یہ سید الملائکہ جبرائیل جو اتنی مشقتوں کے بعد خواہش کر کے, اتنی اجازتیں لے کے, فطرت کے خلاف ہو کے چادر تطہیر کے سائے میں آیا. اور محشر کے میدان میں عزادار نے پوچھا نہیں کسی سے, سیدہ نے اپنی طرف سے چادر پھیلائی. عزادار نے پوچھا نہیں کسی سے, سیدہ نے اپنی طرف سے چادر پھیلائی.
اور کہا جا رہا ہے حسین کے عزادار آئے ہیں، یعنی پروردگار نم آنکھوں کو سلامت رکھے. لیکن جب آہستہ آہستہ عزادار چادر تطہیر کے سائے میں جا رہا ہوگا تو جبریل کھڑے ہو کر سوچتا رہ جائے گا، یہ اے کاش کہ میں بھی عزادار کے رتبے تک پہنچتا. وہ چادر تطہیر سید الملائکہ اجازتیں لے کر داخل ہو رہا ہے اور وہاں عزادار کے لیے چادر پھیلائی گئی. روز محشر ردائے سیدہ اور رتبہ عزادار. عزادار کا رتبہ. ایک چیز رہ گئی، دیکھیے، کیونکہ کل بھی جب اس منزل کے قریب تک ہم پہنچ رہے تھے عزاداروں کے دل نرم ہوئے، پھر آج بھی وہی منزل آئی ہے. حالانکہ یہ پروردگار عالم کی کتاب ہے. ایک صلوات بارگاہ الہی میں پڑھا، ایک اور بلند ترین صلوات. توجہ، چادر، جب چادر تطہیر پھیلی ہوئی ہے، چادر تطہیر محشر کے میدان میں پھیلی ہوئی ہے، اس کے سائے میں عزادار آ کر جمع ہو رہے ہیں، تو جب چادر تطہیر یوں پھیل گئی صاحبان کی طرح، تو سیدہ نے کیا اوڑا؟ چادر تطہیر تو پھیلی ہوئی ہے، تو اب محشر کے میدان میں مقام محمود پر ردائے سیدہ کا کام کون کرے گا؟ یعنی پہلو میں ہیں محافظ ردائے سیدہ، وجود عباس، قیامت کے دن فاطمہ کا حجاب ہوگا. چادر تطہیر پھیلی ہوئی ہے، اب وجود عباس کا حجاب بنا ہوا، حفاظت ردائے سیدہ. توجہ نا، یہ محشر کا میدان مقام محمود پر مقام عباس. لیکن اگر آپ غور کریں، یعنی یہ بات جو ادھوری تھی کہ سورہ مبارکہ نجم میں رسول اکرم کی معراج کا تذکرہ ہوا. معراج پر پروردگار عالم نے مقصد جب لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، ہماری آیتوں کا دیدار آپ کو کرانے کے لیے بلا رہے ہیں. بہت توجہ ہے نا. اب آپ دیکھیے آیت نمبر 14, 15, 16, 17, 18 ہے جو مین ہے. 18 آیت نمبر 18 تسلسل سے آپ کی خدمت میں آ رہے. عند سدرۃ المنتہیٰ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، انہوں نے اسے پھر سے دیکھا. یعنی رسول اکرم پہنچے، آیت کا دیدار ہو رہا ہے. لفظ نرا کا استعمال ہوا، وَلَقَدْ رَآهُ دیکھنے کا تذکرہ ہوا کہ انہوں نے دیکھا. نزلۃ، پھر سے دیکھا اسے، پھر سے دیکھا ہر طرف. عند سدرۃ المنتہیٰ بھی دیکھا، جنت الماوا کے قریب بھی دیکھا. عندہا جنت میں، اس کے قریب میں جنت ماوا ہے. وہاں سب جگہ دیکھا. اب کیفیت دیکھیے رسول پر کون سی ہے. کیفیت یہ ہے ما زاغ البصر وما طغى، پلک نہیں جھپکی، توجہ کہیں نہیں گئی. یعنی جب ہوتا ہے نا کہ کبھی بہت قیمتی چیز یا بہت عجیب چیز آپ کی آنکھوں کے سامنے آئے تو فل کنسنٹریشن سے بغیر پلک جھپکے دیکھیں، وہ کیفیت رسول کی بیان ہو رہی. ما زاغ البصر وما طغى، اس کنسنٹریشن کے ساتھ دیکھا، اتنی غور سے دیکھ رہے تھے. ہاں دیکھ رہے تھے. تو پھر ہوا کیا؟ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ،
رسول اکرم نے بے شک اپنے رب کی آیت کبریٰ کو دیکھا. بھائی توجہ رہے, رسول اکرم نے وہاں پر اپنے رب کی آیت کبریٰ میں سے ایک کو دیکھا, آیت کبریٰ کو دیکھا. جس انداز میں بیان کیا گیا آیت کبریٰ, تو اس آیت کبریٰ نے یہ بتایا کہ کسی مستور کی بات ہو رہی ہے. بھائی توجہ, کسی مستور کی بات ہو رہی ہے, کسی خاتون کی بات. آیت الکبریٰ فیمینائن ہے نا, یعنی ورڈز کو اگر آپ دیکھیں تو آیت الکبریٰ فیمینائن جنڈر ہے. تو بات ہو رہی ہے کسی خاتون کا, مستور کا دیدار کیا. یعنی دنیا ابھی بحث میں تھی کہ رسول نے معراج پر علی کو دیکھا یا نہیں دیکھا, کہ اس اسنا میں یہ داخل ہو رہا ہے کہ وہاں کوئی مستور بھی تھی جو اللہ کی آیت کبریٰ ہے, جسے رسول نے وہاں دیکھا. تو جب اس آیت کبریٰ کو تلاش کرتے ہوئے جائیں تو رسول نے وہاں پر اپنی بیٹی کا بھی ایک جلوہ دیکھا. نہیں, توجہ نہیں کر رہے, دیکھیں بہت توجہ رہے. جبریل کے روکنے کا کوئی سینس نہیں بن رہا. اگر صرف اور علی اور رسول کی بات ہو تو جبریل کو روکنے کا سینس نہیں بن رہا. آیت کبریٰ یہ بتا رہی ہے کوئی مستور وہاں موجود تھی جو اس کے رب کی آیت کبریٰ ہے. رسول نے اپنی بیٹی کو دیکھا, اپنی بیٹی کا وہ جلال دیکھا. لیکن اپنی بیٹی کے جلال کو دیکھنے کے لیے جب وہاں گئے تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ, اس سے آگے میں بڑھ نہیں سکتا, اس سے آگے میں بڑھ نہیں. توجہ نہیں کر رہے. یعنی آپ دیکھیں کہ کہاں ہیں وہ صاحب تطہیر, اور اس کے قرب میں کون سا وجود ہے جس نے خط کھینچ کر کہا کہ کوئی اس سے آگے بڑھ کر تو دکھائے. یعنی یہ کربلا کے میدان میں وہ اپنا جلال نہیں دکھا رہے, بلکہ عارفین کے لیے عباس آیتوں کی تعویل کر رہے ہیں. بھائی توجہ. یعنی جس کی نگاہوں پر لشکر رک جائے, اس کی نگاہوں پر کئی لشکر رک جاتے ہو, اس نے خط کھینچی کیوں؟ کیونکہ یہ تعویل ہے. وہ یہ بتا رہا ہے کہ جہاں مرکز عصمت ہوتی ہے اس کے اطراف میں سرحد کی لکیروں کو, سرحد کے دائرے کو عباس کھینچتا ہے. تو یہ زمین پر تعویل تھی. معراج پر دیدار جلال سیدہ کے لیے رسول چلے, جبریل ساتھ آ رہا تھا. آیت نے کہا اذ یغشی السدرۃ ما یغشی. وہاں پر ایک پردے نے جب سدرہ نے اسے چھپایا, جسے چھپایا. اذ یغشی السدرۃ ما یغشی, جب اسے چھپایا, جسے چھپایا. یعنی جبریل کی سرحد طے ہو گئی, اور جو آیت کبریٰ کا رسول کے لیے دیدار کی دعوت تھی اسے سب سے چھپا دیا. مطلب معراج پر سیدہ ہے, جب سیدہ ہے تو اس کا پردہ ہے, جب اس کا پردہ ہے تو پردے کا محافظ ہے.
جب وہاں سیدہ ہے تو پردہ ہے، جب پردہ ہے تو اس کا محافظ ہے، اسی کے وجود کا روب تھا کہ جبریل نے کہا میں جل جاؤں گا۔ اسی کے وجود کا روب تھا کہ جبریل نے کہا میں جل جاؤں گا، یعنی جلال حجاب سیدہ برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی کچھ عرفان کی نگاہ سے معراج پر تھوڑا غور سے دیکھے تو صحیح، آپ کو پتا چلے گا وہاں کون کون نظر آ رہا۔ یہ معراج پر حجاب سیدہ کا تذکرہ، مقام محمود پر وہ حجاب، سدرۃ المنتہا پر وہ حجاب، جہاں سیدہ کے اسرار ہیں وہاں وجود عباس ہے۔ ٹھیک ہے، وقت ختم ہو گیا، ہم بات ختم کر رہے ہیں، ایک ہی جملہ، یعنی اگر وہ زمزم کی مجلس آپ کو یاد ہو تو یہ بتائیے کہ خواہش تو سیدہ کی ہوئی کہ زمزم جاری ہو، لیکن صحراؤں میں پانی کا انتظام کرے کون؟ زمزم کو جاری نہیں کر سکتا کوئی سوائے اس کے جس کا قبضہ فرات پر ہو۔ زمزم جاری نہیں کر سکتا کوئی سوائے فرات پر قبضہ رکھنے والے، اس کی مرضی تھی، اس نے پورا کر دیا۔ یہ حافظ رضا سیدہ، پروردگار عالم جذبہ ایمانی کو سلامت رکھے۔ دیکھیے پہلی تاریخ آئی ہے جمادی الثانی کی، یعنی شہادت کے قرب ہم پہنچتے جا رہے ہیں، اور یہ مصائب کے نزدیک جو دن آ رہے ہیں تو آپ کی خدمت میں، یعنی ایک روایت انشاءاللہ کل پڑھیں گے، لے کے آئیں گے حوالہ اس کا، کیونکہ وہ ویسی ہے کہ اس کو لے کر آ جائیں ساتھ۔ لیکن اگر آج کی مجلس کی بات ہو تو ایک کیفیت بیان کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور وہ منظر ایسا ہے، وہ کیفیت ایسی ہے، یعنی آپ اگر پڑھیں حساسیت کے ساتھ، لفظ نہیں، کتاب میں لکھے ہوئے الفاظ نہیں، بلکہ اس میں چھپے ہوئے احساس کو اگر پڑھیں تو یہ بات واضح ہوتی ہے۔ اور وہ منزل ہے کہ وہ دروازہ کس طرح، کس صورتحال میں سیدہ پر گرا، یعنی جو تصور پایا جاتا ہے عمومی طور پر کہ اس دروازے کی گرفت کمزور ہوئی اور وہ اپنے وزن کی وجہ سے گرا، صرف ایسا نہیں ہوا۔ دروازہ اپنے وزن سے گر رہا تھا، اور ظالم اسے شدت سے ڈھکیل رہے تھے۔ اپنے وزن سے وہ گر رہا تھا
اور ظالم اسے شدت سے ڈھکیل رہے تھے. لیکن جب ہم نے وہ روایتوں کی کیفیت کو دیکھا تو ہم نے سمجھا کہ یہ کیفیت، لیکن ہمیں سمجھانا نہیں آ رہا تھا کسی کو کہ بھئی کسی کو کیسے سمجھائے، کیونکہ لفظ مل نہیں رہے تھے. تو ایک دو واقعات آنکھوں کے سامنے ہماری آئے جس سے ہمیں سمجھ میں آیا کہ ہاں یوں سمجھایا جا سکتا ہے کہ وہ دروازہ کیسے گرا. بس اب ایک وہ مثال ہے کہ اگر کسی وحشی درندے کو آپ کسی پنجرے میں بند کر دے تو جس طرح سے وہ باہر نکلنے کے لیے دروازے پر اپنا پورا زور لگاتا ہے، یعنی کسی درندے کو، کسی وحشی جانور کو اگر آپ دیکھیں کبھی تو وہ اپنا سر مار مار کر دروازے پر پوری طاقت سے دروازے کو کھولنے کی کوشش کرتا ہے، اور جب اسے دروازے میں تھوڑی کھلنے کی گنجائش، تھوڑی سان نظر آئے تو وہ رکتا نہیں ہے کہ کھل رہا ہے اب تھوڑی دیر میں، بلکہ جیسے ہی اسے تھوڑا سا کھلتا ہوا نظر آتا ہے وہ بے تحاشا دروازے پر ٹوٹ پڑتا ہے. جب وہ منظر ہم نے دیکھا تو ہمیں سمجھ میں آیا کہ وہ کیسے جانور تھے جو سیدہ کے دروازے پر آئے. انہوں نے آگ لگائی، دروازے کو ڈھکیلنا شروع کیا. اس طرف ظالموں کا مجمع اور اس طرف رسول کی اکلوتی بیٹی اپنی پوری توانائی سے دروازے کو ڈھکیل رہے تھے. جب دروازے میں گرفت کمزور ہوئی اور انہیں محسوس ہونے لگا کہ اب یہ ٹوٹنے کو آیا ہے تو رک نہیں رہے تھے، بلکہ اپنی طاقت کو اور بڑھا کر ایک ساتھ دروازے پر ٹوٹ پڑے کہ جب سائل نے پوچھا امام سے کہ مولا یہ بتائیے آپ کی جدہ در و دیوار کے درمیان کیسے آئی، تو بیٹھے ہوئے امام اٹھ کر کھڑے ہو گئے، کلیجے کو تھام کر کہا یہ تو نے کیا پوچھ لیا؟ ارے میری جدہ در و دیوار کے درمیان ایسے آئی جیسے کوئی دانہ چلتی ہوئی چکی میں آ جاتا ہے. دروازہ اس شدت سے سیدہ پر گر رہا تھا، اسے ظالم اپنی طاقت سے ڈھکیل رہے تھے اور معصومہ اپنے ہاتھوں سے دروازے کو تھامے ہوئے. ارے فاتح خیبر کے لیے کتنی مشکل منزل تھی. اور وہ دروازے کے چند لمحے، یعنی امام نے جس کیفیت کو بیان کیا کہ تو نے کیا سوال کر لیا، چلتی ہوئی چکی میں جیسے کوئی دانہ آئے ویسے میری جدہ آ گئی تھی. دروازے کے گرنے کی کیفیت کو جو روایتیں اگر جمع کی جائے تو ہمارے ذہن میں بس ایک ہی جملہ آ رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ صبح عاشور سے لے کر عصر عاشور تک تمام شہداء نے مل کر جتنے زخم اٹھائے تھے سیدہ نے ایک دروازے کے گرنے کی کیفیت میں اتنے سارے زخم اٹھا لیے. ارے سر بھی شگافتہ ہو گیا، ہاتھ بھی خمیدہ ہو گیا، پھسلیاں بھی ٹوٹ گئی،
پہلو بھی شکستہ ہو گیا. ارے رحم میں ایک جان سانس لے رہی تھی. فاطمہ کا بچہ بھی شہید ہو گیا. 72 شہدائے کربلا جس رخ سے زخمی ہوئے تھے، فاطمہ نے ہر رخ کو پورا کر کے کربلا کی طرف سلام کر کے کہا، اے میرے غریب بیٹے حسین، یہ تیری ماں کی طرف سے تجھے نظر آنا، تو اپنے آپ کو اکیلا زخمی نہ سمجھنا کہ تیرے ساتھ تیری مجروح ماں بھی مصائب میں شریک.